سورہ قلم کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ مجھے اور وہ جو اس حدیث کا انکار کرنے والے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے کھینچیں گے جہاں سے وہ جان بھی نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں سنستدرجہم کا لفظ آیا ہے۔ یہ لفظ درجہ سے ہے، اور درجہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، جیسے ہم کرتے ہیں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا۔ اسی کا جو اپوزٹ لفظ آتا ہے وہ درا کا آتا ہے، اور درا کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا، جیسے فی درک الاسفلین کا لفظ آیا ہے کہ منافق جو ہوں گے وہ سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے، تو اس کے لیے درک لفظ بولا جاتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ تو بہت اچھا ہے کہ کسی کا درجہ بڑھنا اور آگے جانا، مگر یہ باب استفعال سے آیا ہے کہ کسی کا آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے چلے جانا، سٹیپ بائی سٹیپ جانا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس کو عام لفظوں میں استدراج کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اور استدراج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی عمل کر رہا ہو مگر وہ غلط ہو، یا کسی راستے پہ چل رہا ہو اور وہ راستہ غلط ہو، لیکن اس کو اس راستے پہ نہ ٹوکا جائے نہ روکا جائے اللہ پاک کی طرف سے، اور وہ انسان اس نافرمانی میں مزید آگے بڑھتا چلا جائے، تو اس عمل کو استدراج کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی خطا یا غلطی کرتا ہے، اس کی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، اگرچہ عام انسان اس کو بہت غلط سمجھتا ہے، مگر یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہ رہے ہوتے۔ مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے اور وہ بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کام میں اور آگے چلا جاتا ہے، تو اس عمل کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اب وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غلط کرتا تو اللہ پاک کی طرف سے کوئی پکڑ آتی، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا ہوتا، لہٰذا میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا، دراصل میں وہ غلط ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں صوفیہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے کہ جب ان کے اوپر آزمائشیں آتی تھیں، مشکلات آتی تھیں، تو وہ بہت مطمئن ہوتے تھے کہ یہ آزمائشیں اور مشکلات ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہیں۔ مگر جب ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ عزت آتی تھی اور عوام الناس ان لوگوں سے رجوع کرنے شروع کر دیتی تھی، تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، کہیں ہمیں ڈھیل تو نہیں دی جا رہی ہے، جسے ہم عزت سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ ذلت تو نہیں ہے، یہ آسانیوں والا ماحول جسے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ڈھیل تو نہیں ہے۔ لہٰذا نیک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسانیوں سے، آسائشوں سے بعض اوقات ڈرتا ہے کہ کہیں یہ اللہ پاک کی ناراضگی کا عمل تو نہیں ہے، جبکہ عام انسان اس بات کو سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے، بلکہ عوام الناس کا رویہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو مشکل میں دیکھیں گے تو پہلا خیال ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ حالات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں جو سختیاں ہیں یہ محض اس کے گناہوں کی وجہ سے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سختیاں، پریشانیاں اور غم زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی ذات سے جڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اس ضمن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ جو ہے ہمیں ساری بات سمجھا دیتا ہے کہ جب تک آپ کو کوڑے لگتے رہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، مگر جب حکمران بدلتا ہے، آپ کا اکرام کرتا ہے اور اشرفیاں آپ کے پاس بطور اکرام بھیجتا ہے، تو آپ اللہ پاک کی طرف ہاتھ کھڑے کر کے فرماتے ہیں کہ مولا میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ تو گویا کہ یہ بڑا باریک نکتہ ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی آسانیاں جو ہیں یہ رحمت ہیں، یا کہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ڈھیل کا معاملہ تو نہیں ہے، اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسے کھینچیں گے عذاب کی طرف کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی جس کو وہ اچھا سمجھ رہے ہوں گے وہی ان کے حق میں برا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں وہ املی لہم ان کیدی متین، کہ بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور بے شک ہمارا دو جو ہے وہ بہت پکا دو ہوتا ہے۔ اب یہ جو ڈھیل دیا جانا ہوتا ہے، اسی کو بعض اوقات نافرمان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے مہربانی کا معاملہ ہے۔ کافر بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ نے ہمیں مال کیوں دیا، اللہ پاک نے ہمیں بیٹے کیوں دیے ہیں، ہماری زندگی میں یہ عزتیں کیوں ہیں، ہم لوگ اتنی سخاوت کرتے ہیں، ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو یہ سارے کام تو بڑے پازیٹیو کام ہیں، تو یہ ہم نافرمان کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ ان تمام کاموں کے پیچھے جو ہے نیت کیا ہے، انسان جو نیکی کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے۔
اس لیے آیت مبارکہ میں لفظ قید ہی آیا ہے، اور قید جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد تدبیر ہوتی ہے، اور متین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی رسی جس کو کاٹا نہ جا سکے، کہ جب اللہ پاک کی تدبیر کسی معاملے میں چلتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا داؤ کسی انسان کے حق میں جب چلتا ہے تو وہ داؤ کوئی نہیں کاٹ سکتا، اس تدبیر کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، نبی آپ جو ان کو دعوت دیتے ہیں، کیا آپ اس کے اوپر ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آپ کی بات ماننا بہت مشکل لگتا ہے؟ چونکہ یہ عرب لوگوں کا مزاج تھا کہ وہ لوگ شاعری کیا کرتے تھے، قصیدے پڑھا کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں انہیں بہت انعام ملا کرتا تھا، اور بڑی خاص قسم کی خلعت جو ہے، یعنی کہ خاص اسپیسیفک قسم کا لباس ان کو پہنایا جاتا تھا۔ لہٰذا ان کا مزاج یہ تھا کہ جو انسان جو کچھ بھی سناتا ہے، اس سنانے کی عوض جو ہے اسے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان کے رویے کے اوپر یہاں پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ نبی آپ جو ان کو قرآن سناتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قرآن کا کوئی اجر دینا پڑے گا، کوئی تاوان دینا پڑے گا، کوئی ہدیہ دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ آپ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں؟ گویا کہ ضمناً اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے کردار کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ دین کی بات کو قبول کرنے کے لیے جان، مال، وقت، کسی بھی طرح کی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مال دینا مشکل لگتا ہے، اس لیے یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم آتا ہے جس سے وہ یہ ساری باتیں لکھتے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پہ صبر کیجئے۔ وَلَا تَکُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور ان مچھلی والوں کی طرح مت ہو جانا، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، کہ جب انہوں نے غم کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو کسی اور موقع پہ جو ہے تفصیل سے بیان کر دیا جائے گا، مگر اس آیت مبارکہ میں نبی اور رسول کا فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ کسی خاص علاقے کی طرف جو ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام جو ہیں وہ خاص طور پہ ایک مکہ کی وادی کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جس نبی کے ذمے یہ رسالت کا کام لگ جاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی معاملہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ایک خاص قوم کی طرف رسول تھے، ابھی اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا اور انہوں نے پہلے ہی اس بستی کو چھوڑ دیا تھا، تو نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی اپنے قوم کے رویوں کی وجہ سے، ان کی بے وفائیوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی غم کی وجہ سے میری اجازت آنے سے پہلے پہلے مکہ چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو تو ہجرت کی اجازت دے دی تھی، لہذا صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ پھر اللہ پاک فرماتے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ پاک کے احسان نے ان کو تھاما نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ ایسے حالت میں ایک کھلے میدان میں پھینک دیے جاتے کہ ان کی حالت بہت مذموم ہوتی۔ پھر فرماتے اللہ پاک فاجتباہ ربہ، لیکن ان کے رب نے ان کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں صالحین میں سے کر دیا۔ لہٰذا وہ ساری باتیں جو کہ یونس علیہ السلام کے قصے کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ اللہ پاک کے عذاب کے نعوذ باللہ مستحق ہو گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین کی آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے مقام پر تھے۔ لہٰذا یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کے قصے میں آ کے بیان کر دی جائیں گی۔ اور جو آخری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ اپنی آنکھوں سے آپ علیہ السلام کو پھسلا دیں، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ جب وہ ذکر کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان آپ کا علمی لحاظ سے، آپ کا دلائل کے لحاظ سے مقابلہ نہ کر سکے اور وہ اندر سے اپنی شکست کو قبول کر لے، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کی مخالفت میں جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام 13 سال کی مکہ زندگی میں کوئی جہاد، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار، کچھ بھی نہیں ہے، صرف قرآن ہے اور الفاظ ہیں۔ اس لیے لما سمیع و ذکر کا آیت مبارکہ میں لفظ آیا ہے کہ جب وہ آپ سے ذکر سنتے ہیں، یعنی کہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا جواب تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں، لہٰذا وہ کسی طور سے بھی آپ کو روک نہیں پا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اور طریقہ سوچا
کہ ایک شخص جس کی نظر لگ جانے کے بارے میں وہ بہت مشہور تھا کہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا تھا اور اس کی تعریف کرتا تھا تو وہ چیز جو ہے وہ مر جایا کرتی تھی یا ختم ہو جایا کرتی تھی، تو انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس نبی کو جو ہے وہ نظر لگاؤ، اور اس نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی نظر لگانے کی، لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر افیکٹ نہیں کی گئی۔ یہاں پہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات باطل عقیدے والا انسان بھی جو ہوتا ہے وہ اپنی پریکٹسنگ سے یا کچھ ایسا عمل کر کے اپنی آنکھوں میں اتنی قوت ارادی پیدا کر لیتا ہے کہ وہ سامنے والے شخص کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ سب ایسے عجائبات ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم اس لیے بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ بک آف ریکارڈ دیکھتے ہیں تو اس میں لوگ عجیب و غریب قسم کی حرکات کر لیتے ہیں، سانس روک کے پانی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے اندر جو ہے وہ کتنا وقت گزار لیتے ہیں، برف میں جو ہے بغیر کپڑوں کے بھی رہ لیتے ہیں، اور بہت سارے عجیب و غریب کام کر لیتے ہیں۔ تو انسان یہ کام کیسے کر لیتا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر غیر معمولی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جو انسان ان طاقتوں کو ڈسکور کر لے گا، اس پہ محنت کر لے گا، اللہ پاک اس کو یہ قدرت دے دیتے ہیں۔ لہٰذا آنکھوں کے ذریعے بھی سامنے والے انسان کی قوت ارادی میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کر دینا یہ عین ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور جو کاہن لوگ ہوتے ہیں وہ ان معاملے میں کافی پرفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں یزلکون کا لفظ آیا ہے۔ زلق کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام جو ہے اس قرآن کے سنانے سے ہٹ جائیں، مگر اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں کچھ صحابہ کرام کے واقعات بھی آتے ہیں۔ ایک صحابی کا بہت خوبصورت جسم تھا، دوسرے صحابی نے ان کے جسم کو دیکھا، ان کی تعریف فرما دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی نظروں سے اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ غسل کریں یا وضو کریں، اور ان کا پانی جو ہے وہ متاثرہ صحابی کو دیا گیا اور پھر ان کو شفا حاصل ہوئی۔ تو اس لیے بعض اہل علم کا اس بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نظر کا لگ جانا جو ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ جس کلام کو تم کہہ رہے ہو کہ سنانے والا مجنون اور دیوانہ ہے، دراصل میں یہ تو ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور کوئی مجنون انسان ایسا کلام نہیں سنا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔